अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल-कमर में 4 मरतबा ये फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? कुरान समझो, अपनी और दूसरों की दुनिया और आखिरत बेहतर करने की कोशिश करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक रहमत से हम अपनी क्लास में कुरान करीम की 29वीं सूरह मुबारका को शुरू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नुज़ूली एतबार से इस सूरह मुबारका का 85 नंबर है। इससे कबल मक्का मुकरमा में 84 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। 69 आयात और 7 रुकुआत पर मुश्तमिल इस सूरह मुबारका में 990 कलिमात इस्तेमाल किए गए, और इस सूरह मुबारका के कलिमात को अगर आप हुरूफ में बदलना चाहें तो 4410 हुरूफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरह मुबारका में इस्तेमाल फरमाए हैं। हुजूर नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम मुबारका के मुताबिक कुरान करीम का एक हरफ 10 नेकियां दिलाता है। हमारा ईमान है सूरतुल अनकबूत पढ़ने वाले, इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला 44,100 नेकियां नसीब फरमा देते हैं। वजह तस्मिया, इसका नाम अनकबूत क्यों है? अरबी के अंदर अनकबूत मकड़ी को कहा जाता है। सूरह नम्ल के आगाज में मैं गुजारिश कर चुका हूं कि कुरान करीम की 200 आयात में 35 जानवरों के नाम मौजूद हैं। अभी आज नमाज फजर की पहली रकत में सूरह नम्ल की आयात आप सिमात फरमा रहे थे, तो हशरातुल अर्द में से चींटी का जिक्र भी आज नमाज में सुना, और परिंदों में से हुदहुद का तज़किरा भी आज की किरात का हिस्सा था। इसी तरह 35 जानवरों के नाम कुरान करीम में मौजूद है। अनकबूत मकड़ी को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जहां पे आमदो रफ्त कम हो वहां पे मकड़ी, स्पाइडर, वो अपना जाला बुनना शुरू कर देती है। इस सूरह मुबारका की 41 नंबर आया मुबारका में अल्लाह करीम मुशरिकीन की उम्मीदों को मकड़ी के जाले की मिसाल और तशबीह देते हैं कि जैसे मकड़ी अपना घर, अपना जाला बना के समझती है मैं बड़ी सिक्योर हो गई, लेकिन एक फूंक मारने की देर है वो जाला टूट जाता है, उसका घर खत्म हो जाता है। इसी तरह अल्लाह करीम को छोड़ के दूसरों की पूजा करने वाले इसी तरह कमजोर हैं, और उनकी उम्मीदें कमजोर हैं जिस तरह मकड़ी का घर कमजोर है। इस मुनासबत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल अनकबूत रखा गया है। कुरान करीम की 114 सूरतों में से 29 सूरतें हैं जिनका आगाज हुरूफ मुक़त्तिआत से होता है। हुरूफ मुक़त्तिआत के लिए लंबी चौड़ी तशरीह, तौज़ीह, तफसीर की जरूरत नहीं। तकरीबन हर मुकाम पे मैं कुछ ना कुछ इसके मानी मतालिब जो अल्लाह के इल्म में है और इसके लुत्फ और कर्मो इनायात का तज़किरा करता रहता हूँ। हुरूफ मुक़त्तिआत कहने को तो हुरूफ का मजमुआ है, लेकिन अपने अंदर रहमतों और बरकतों के खजाने समोए हुए है। हुरूफ मुक़त्तिआत के अंदर ऐसी जाज़बियत मौजूद है, हुरूफ मुक़त्तिआत के अंदर रहमतों के ऐसे बेबहा और बेकरां समंदर मौजूद हैं कि इंसान का फहम और शऊर उसका इदराक नहीं कर सकता। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु, लोगों ने क्या समझ लिया, अन युतरकू, के वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे, अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि वो कह दे हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। इस सूरह मुबारका की पहली ये जो आयात है इनका शान नुज़ूल क्या है? हदीस मुबारका में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक का तकिया बना के, यानी सुबह के वक्त हम सर्दी से बचने के लिए चादर लेते हैं, और दिन के किसी औकात में हमारा देहाती माहौल भी था
کہ بزرگ چادر کو لپیٹ کے تو سرہانے کا کام بھی اسی سے لیتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت چادر مبارک کو لپیٹ کے اس کا سرہانہ بنایا تھا اور یوں کر کے بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور تشریف فرماتے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ملازم تھے کسی عورت کے، لوہاروں کا کام کرتے تھے، بھٹی کا کام۔ جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی مالکن کو معلوم ہوا، وہ بدبخت عورت اپنے رشتہ دار نوجوان لڑکوں سے بھی حضرت خباب پہ ظلم و ستم کرواتی، اور بھٹی کے اندر وہ جو تپتا لوہے کا سریا سرخ رنگ کا ہوتا وہ حضرت خباب بن ارت کے سر میں مارا کرتی تھی، اور صرف ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دو، صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں وہ لوہے کے سریے لگ کے زخم بن چکے تھے، تو اس دوپہر کو جب حضور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ آپ دعا فرمائیے اللہ ان ظالموں کو تباہ کر دے اور اللہ کہیں ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ جب حضرت خباب بن ارت نے یہ عرض کیا، اور ایک معقول سا عذر ہے، ایک معقول سا ریزن ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور جلدی سے اپنی ٹیک مبارک چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور آپ فرمانے لگے ابھی سے کیا تم سے پہلے جو لوگوں نے تکلیفیں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اٹھائیں تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہے؟ تمہاری تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور فرمانے لگے تم سے پہلے لوگ جب لا الہ الا اللہ کہتے، لوگ زمین میں گھڑا کھود کے ان کو زمین میں گاڑ دیتے اور ان کے سر کے اوپر آری رکھ کے ان کے سر کے دو ٹکڑے کر دیتے، اور کچھ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت الگ کر دیا جاتا تھا، ان کے ناخن کھینچے جاتے تھے، لیکن وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آئے۔ ابھی سے اس وقت سورۃ العنکبوت آسمان سے اترتی ہے، لوگوں نے کیا سمجھ لی ہے کہ ایمان لے آئیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آزمائش کتنی پریشان نہیں ہونا چاہیے آزمائشوں پہ۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ایک کسوٹی، ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایمان والوں کی ہوتی ہے، پھر جتنا جتنا ایمان کم ہوتا جائے اتنی آزمائش کم ہوتی جائے۔ ہم تو آزمائش کو دیکھ کے گھبرا اٹھتے ہیں، لیکن یہ سوچا کریں کہ یہ آزمائش میرے اللہ کی طرف سے میرا امتحان بھی ہے، اور میرے صدق اور میرے ایمان کی مثال اور نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، شاید کسی مجلس میں نے پہلے عرض کیا ہو، میاں بیوی بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بیوی اچانک کہنے لگی مینوں طلاق دے دیو، میں نے نہیں آپ کے گھر میں رہنا۔ خاوند بڑے پریشان ہوئے کہ میں تیرا نفقہ پورا نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، گھر میں نہیں رکھا ہوا۔ کہتی ہے سارا کچھ کرتے ہیں، مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں، میرے خرچے بھی بس مجھے طلاق چاہیے۔ وہ صحابی فرمانے لگے ایسے تو طلاق پھر میں بھی نہیں دوں گا، میں جب تک رسول اللہ علیہ السلام سے یہ مسئلہ نہ پوچھ لوں، چل میرے ساتھ نبی پاک کے پاس چلتے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، رستے میں وہ خاوند کا پاؤں کہیں اٹکا، وہ صحابی گرے، ان کے گھٹنے پہ بڑا گہرا زخم آ گیا، چوٹ لگ گئی۔ جب چوٹ لگی بیوی کہتی ہے چلیں گھر واپس چلیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ گھر آ گئے، صحابی بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے پہلے خود ہی طلاق مانگ رہی تھی، جواز بھی کوئی نہیں تھا، بعد میں خود ہی کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، تو میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ آپ کے اندر ایمان بھی باقی موجود ہے کہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ہماری خواتین کی ہم سے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، حلال کماؤ حرام کماؤ، بس
ہماری بیجا ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ یہاں خواتین کو کیا فکر ہے کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ تو ایمان والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ تو ایمان والوں کو آزماتے ہیں، لہذا اگر آپ میں ایمان نہیں تو میں نے آپ کے پاس رہ کے کیا کرنا؟ میں نے طلاق مانگ لی، ابھی جب باہر نکلے آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگی تو تکلیف پہنچی آپ کو، تو مجھے یہ حوصلہ ہو گیا کہ آپ اللہ کی نظروں میں ہیں اور آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ بس یہ دعا کیا کرے محترم، اللہ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگ آزمائے گئے جن کی مثال حضرت خباب بن ارط والے واقعہ میں نے عرض کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے، آزمائش اس لیے ہوتی ہے، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے اللہ جانے۔ یہاں ایک سوال مسئلے کی روح سے، کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے جی اللہ جان لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ پہلے نہیں جانتے؟ تو حضرات اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ دنیا کو باور کروا دے، اللہ کی یہ ماضی حال مستقبل، یہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر، یہ ساری تقسیم ہمارے لیے ہے، ہمارے اللہ کے لیے سب کچھ پہلے سے علم میں موجود ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگ بھی معلوم کر لیں کہ کون تم میں سے کھرا ہے کون تم میں سے کھوٹا ہے، اس لیے لفظ علم یہاں پہ استعمال کیا گیا تاکہ جان لیا جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، گناہ کرنے والوں نے کیا سمجھا ہے، ان یسبقونا، وہ ایسے ہی ہم سے بچ نکلیں گے؟ نہیں، ساء ما یحکمون، بڑا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالی کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، امید رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنا پسند کرتے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور باضابطہ باقاعدہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پراپر دعا تھی، اللہم انی اسألوک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ میں آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کروں، میں اس چیز کا، اس نظر کے مزے کا، لذت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، یہ سرکار فرمایا کرتے تھے وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ میں تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اللہ میں سوال کرتا ہوں میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دیجئے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو، سورۃ الکہف کی آخری آیہ مبارکہ میں کیا فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو چاہتا ہے اپنے اللہ سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جنہوں نے اللہ سے ملنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب حضور یہ فرما رہے تھے نا، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت ام المومنین فرمانے لگی میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں فوت ہو جاؤں، تو پھر یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت کو ناپسندید بندہ اس لیے کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور جس کے اعمال اچھے ہوں وہ تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، جنازہ جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدمونی، جلدی جلدی کرو مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ، میری قبر تک پہنچاؤ، میں نے اپنے اللہ جی کے پاس پہنچنا ہے، جلدی جلدی کرو۔
تو دعا کیجئے۔ مرنے کے بعد تو سارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، دعا کیجئے کہیں جیتے جی ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں، یہ دعا ضرور کیا کریں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جس نے اللہ کی ملاقات کی امید رکھی فإن اجل اللہ لآت، یقیناً یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جو کوشش کرے، جتنی بھی کوئی کوشش کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ کوشش اپنے لیے ہے۔ اور بہت زیادہ عبادت کریں، کیا اللہ کی خدائی میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر گناہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ہم کچھ کم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو نیکی کرے گا اپنے لیے، بدی کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ آیا مبارکہ کا ابتری حدیث مبارکہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، فرماتے ہیں جب میرے دل میں اسلام داخل ہوا تو میں نے آ کے عرض کیا حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے ہاتھ مبارک آگے کیا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا سرکار ابھی بیعت نہیں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے جو میرے گناہ ہیں کفر کی حالت میں، جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اتارا کہ جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال کریں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا انہیں بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی، نیکی کرنے کی، خیر کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، والدین کا بہت مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات، اپنی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا تذکرہ فرمایا۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ مسئلے کی بات ہے، اگر والدین شرکیہ کاموں پہ مجبور کریں تو پھر والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، پھر والدین کی فرما برداری۔ اس کے علاوہ ہر صورت اپنے والدین کی فرما برداری لازم ہے، صرف ان کاموں میں نہیں جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہاتھ سے چھوٹتا ہو۔ ہمارے یہاں پہ نوجوان جوان ہو جائے تو کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے کہ ماں باپ سے پوچھ کے رشتہ کرنا ہے، ہم خود ہی رشتہ کر لیں گے۔ آپ کو یاد ہے حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجہ کا رشتہ آیا تھا تو رشتے کا پیغام لانے والی کو آپ نے فرمایا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خدیجہ امیر عورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر پیسوں کا انتظام ہو جائے تو پھر تو دوسرے لفظ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ جو نوجوان آج کہتے ہیں ہم خود ہی شادی کے قابل ہیں اور ضرورت نہیں کہ ہم والدین کی ہاں میں ہاں ملا دیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ تو اگر مسئلے کی بات کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس گئے، میرے ابو کہہ رہے ہیں بیوی کو طلاق دے دو۔ فرمایا جو تیرے ابو کہہ رہے ہیں وہ ضرور کر۔ مجھے ایک مولانا کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو یہی مسئلہ سنایا، وہ کہنے لگا نہ تسی نبی پاک ہو نہ میں حضرت عمر بن گیا۔ نعوذ باللہ، ہم والدین کی نافرمانی میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور وہاں سیرت طیبہ کا درس کیا ہے، حضور کو وہ عورت کہنے لگی رشتہ لے کے آنے والی اگر پیسوں کا بندوبست ہو جائے تو پھر نکاح کر لیں گے خدیجہ سے۔ دوسرے لفظ کیا تھے؟ فرمایا میں اپنے چاچے سے پوچھ لوں۔ والدین سر پہ نہیں ہے، چچا نے پرورش کی ہے، فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، اپنے چاچا سے پوچھ لوں، جیسے چاچو کہیں گے میں ویسے کر لوں گا۔ یہاں تو والدین کے عزیز و اقربا بھی موجود ہوں، ان کی اطاعت کا بھی حکم حضور اپنی سیرت طیبہ سے دے رہے ہیں۔ لہذا صرف ایک رستہ ہے، اگر والدین اسلام کے خلاف چلنے کو کہیں، والدین کہیں داڑھی منڈوا دو، والدین کہیں نماز نہ پڑھو، والدین کہیں شرک شروع کر دو، ایسی باتوں میں فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ باقی کاموں میں والدین کی اطاعت لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے بارے 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے جب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا میری اماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کہنے لگی سعد جب تک محمد علیہ السلام کو نہیں چھوڑو گے میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی۔ 3 دن گزر گئے، میری اماں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، 3 دن گزر گئے۔ میں نے پھر کہا اماں تو ایک اماں ہے،
तेरे जैसी हजार माएँ मैं मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा और कोई बात मनवानी है मनवा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलैया मरजिउकुम, आप लोगों को हमारी तरफ पलटना है। फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, हम आपको बताएंगे जो आप अमाल लेके आए। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन, उन्हें जरूर हम अपने नेकोकार लोगों में दाखिल करेंगे। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए। फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि, अल्लाह की राह में तकलीफें आती हैं, अल्लाह वालों को तकलीफें आती हैं। यहाँ फिल्लाही लफ्ज बोला है, जब अल्लाह वाले बने बड़ी तकलीफें आती हैं, बड़े तंजो तशनी का सामना करना पड़ता है, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन ये लोग हैं जब अल्लाह के मामले में तकलीफ पहुंचती है, जाइला फितनतन नासी, लोगों के सताने को समझ लेते हैं का अज़ाबिल्लाह, ये अल्लाह का अजाब है। वलइन जा नस्र मिन रब्बिक, अगर आपके परवरदिगार की तरफ से मदद आए, लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना माअकुम, कहते हैं हम जरूर आपके साथ हैं। अवलैसल्लाहु बिअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, उन लोगों को नहीं पता, ऐसी बातें करने वालों को, कि अल्लाह ताला पूरी कायनात के सीनों में जो बातें छुपी हैं वो अल्लाह के इल्म में है। यार अंदाजा लगाइए कैसा अल्लाह ताला का इल्म है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल, इस वक्त 7.5 अरब लोग हैं जमीन के ऊपर, 7.5 अरब लोग हैं। तो 7.5 अरब लोगों के सीनों में जो बातें हैं, रब करीम फरमा रहे मेरे इल्म में है। इससे बढ़ के अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत और क्या होगी। अल्लाह अकबर, हमें समझाने के लिए। वैसे तो अल्लाह करीम अपनी शान के मुताबिक वुसअत वाले हैं। वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि जान ले ईमान वाले कौन हैं। वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, पता चल जाए तुम में से मुनाफिक कौन है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, फिर काफिरों ने मुसलमानों को वरगलाने के लिए एक हरबा शुरू किया। कहने लगे तुम ऐसा करो, हमारे कुफर में आ जाओ, गुनाह होगा वो हमारे सर रहने दो। ये बदबख्त खुद तो आखिरत के मुनकर थे, ये मुसलमानों को भी मिसगाइड कर रहे थे, ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे आप काफिर हो जो हमारी गोर गर्दन पे, हम जाने अजाब जाने, तुम्हें कुछ नहीं होगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग कहते हैं लिल्लज़ीना आमनु तबिउ सबीलना, ईमान वालों से हमारी राह की पैरवी करो। वलनहमिल खतायाकुम, हम लाजमी तुम्हारे गुनाह अपने सर ले लेंगे। वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शैइन, क़यामत को कौन किसी का गुनाह अपने सर लेगा, क़यामत को कौन किसी का गुनाह अपने सर ले सकेगा। इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग झूठे हैं। वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम अस्कालम मा अस्कालिहिम, इतना जरूर है क़यामत को अपने बोझ भी उठाएंगे और अपनी वजह से जिनको गुमराह करते हैं उनके बोझ भी इनकी गोर गर्दन पे होंगे। उसकी एक वाज़ेह सी एग्जाम्पल ये है, हुजूर ने फरमाया चूंकि काबिल कत्ल करने से, काबिल ने जो कत्ल किया था उससे पहले दुनिया में कत्ल का जरिया मारूफ कोई नहीं था, लिहाजा क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उनका गुनाह काबिल के खाते में भी नोट किया जाएगा। जो नेकी शुरू करता है, जब तक लोग नेकी करते रहे उसको भी फायदा पहुंचता है, और जो कोई बुरी बात शुरू करता है, गुनाह शुरू करता है, उसका उन लोगों का बोझ इसकी गोर गर्दन पे भी जरूर होगा। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामती, क़यामत वाले दिन इन लोगों से जरूर सवाल होगा, बाज पुरस होगी। अम्मा कानू यफ्तरून, जो ये इफ्तरा बाजियां करते रहे, झूठ गढ़ते रहे, पलंदे बनाते रहे इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों को वरगलाने के लिए। आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो फ़हम कुरान क्लास का लेक्चर दे रहे थे, जिसे वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद, नमाज और मसनून अज़कार समझ कर पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, दूसरों को भी दावत दें। अल्लाह तबारक तआला हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी करें। कुरान समझने के लिए कुरान समझें व्हाट्सएप ग्रुप्स और
دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207